کہ سپریم کورٹ کے اندر 29 مئی کو جناب پیشی ہوئی مبارک احمد ثانی کیس، آپ کے سامنے اس کی تفصیل پہلے بھی رکھ چکا ہوں۔ سپریم کورٹ کا رویہ اس سماعت کے اوپر بھی 100% جانب درانہ تھا۔ سپریم کورٹ نے دینی اداروں کے وکلاء کو تو سنا اور ان سے تو بات چیت کی، لیکن مذہبی جماعتوں کے کسی وکیل کو انہوں نے سننا گوارا نہ کیا۔ جمعیت علماء اسلام کے وکیل، جماعت اسلامی کے وکیل شوکت عزیز صدیقی صاحب، جمعیت اہل حدیث کے وکیل عبد الرحمان اور ان کا پورا پینل، ٹی ایل پی اور دیگر جماعتوں کے وکیل بھی موجود تھے، انہوں نے کسی کو نہیں سنا، حالانکہ پہلے فیصلے میں یہ بات لکھی تھی ہم سب کو سنیں گے، اور کسی کو جب سنا ہی نہ جائے تو آپ کو ججوں کے فیصلے کی جو جس طرف وہ لے کے جانا چاہتے ہیں ان کی انٹینشنز نظر آ جاتی ہیں۔ یہاں پہ آج اس بات کی وضاحت بھی کر دینا ضروری ہے، جس طرح ہر دفعہ توہین صحابہ کے اوپر اہل سنت، اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی اہل حدیث متفقہ ہو کر احتجاج کریں گے، جب بھی توہین ہوگی توہین کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح سپریم کورٹ، اعلیٰ عدلیہ کے معزز جج صاحبان یہ بات یاد رکھیں، ختم نبوت کا مسئلہ اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں آپ ایسا فیصلہ دے دیں گے کہ جس کے ذریعے تصویر صغیر جیسی کتابیں قادیانی بطور تبلیغ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے لا اکراہ فی الدین انا نحن نزلنا الذکر کی آیات من گڑھ تشریحات آپ کریں، اور اس کے ذریعے آپ اگر یہ چاہتے ہیں قادیانیوں کو اسلامی شعار کی اجازت دے دی جائے، خود کو مسلمان کہنے کے تبلیغ کرنے کی اجازت دے دی جائے، ان کی کتاب کو قرآن پاک سمجھ کے اور اس کی تبلیغ کی اجازت دے دی جائے، ان کے عبادت خانوں کو مسجدیں سمجھ لیا جائے اور ان کی عبادت خانوں میں جو آوازیں گونجتی ہیں ان کو اذانیں سمجھ لیا جائے، تو چیف جسٹس صاحب پاکستان نے اور پاکستان کی تاریخ نے یہ منظر ایک مرتبہ نہیں 20 مرتبہ آبزرو کیا اور دیکھا ہے، جب بھی ختم نبوت کے کسی شک کے اوپر، کسی کاز کے اوپر جس کے اوپر اجماع امت ہے اس کو کسی نے چھیڑنے کی کوشش کی، پاکستان کے مسلمان سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے۔ اور انشاءاللہ اگر آپ نے اپنے فیصلے میں ذرہ برابر بھی یہ لچک دکھائی کہ قادیانی کو بھی مسلمان بن کے تبلیغ کی اجازت ہے یا ان کو بھی تبلیغ کی اجازت دے دی جائے گی، وہ تب دی جا سکتی ہے جب وہ اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کریں۔ جب وہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے تو تبلیغ کی اجازت نہیں مل سکتی جب تک اپنے آپ کو اقلیت نہ مانے۔ اگر آپ نے ایسا کوئی فیصلہ کیا تو مسلمانان پاکستان آپ کے فیصلے کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے اور آپ کے فیصلے کو زیرو اور قدم سمجھ کے اور ایک کوڑے کا ٹکڑا سمجھ کر ایک باسکٹ اور ڈسٹ بن کے سپرد کر دیا جائے گا اور آپ کے فیصلے کو نہیں مانا جائے گا۔ یہ بات کان کھول کر سمجھ لیجئے کہ قرآن و سنت نے جن باتوں کے اوپر فیصلے جاری کر دیے گئے ہیں ان کے اوپر آپ ترمیم کر سکتے۔ انشاءاللہ پاکستان کے مسلمان دفاع صحابہ کے لیے، ختم نبوت کے لیے سیسا پلائی دیوار بن کر سامنے آئیں گے